بنی اسرائیل نے جب خدا کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو خدا کوہ سینا کے پہاڑ پر ان کے سامنے سے یہ کہتا ہوا گزرا: خداوند خداوند، خدائے رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی۔ شفقت اور وفا میں غنی کے لیے عبرانی میں جو الفاظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے خیسد۔ اس الفاظ کا کسی بھی زبان میں درست ترجمہ کرنا مشکل ہے، کیونکہ خیسد ایسی محبت ہے جو لازوال ہو اور جس کے ساتھ عمر بھر کے لیے کامل وفاداری اور دیانتداری کا وعدہ بھی ہو۔ جس طرح روت کی کہانی میں روت ایک پرائے ملک سے آئی تھی۔ روت کا شوہر اسرائیلی تھا جو ایک حادثے میں مارا گیا، اور اس کے شوہر کا باپ اور بھائی بھی مارے گئے، اور اس طرح روت اور اس کی بیوہ ساس نعومی اکیلے رہ گئے۔ نعومی کے پاس اب روت کے لیے کچھ نہیں بچا تھا، اور اس غرض سے کہ کہیں وہ روت پر بوجھ نہ بنے، نعومی نے اسے کہا کہ تو اپنے لوگوں میں واپس چلی جا۔ مگر روت نے فیصلہ کیا کہ وہ نعومی کے ساتھ رہے گی اور اس کے بڑھاپے میں اس کا خیال رکھے گی۔ شرعی اور معاشرتی لحاظ سے روت پر اب اس کی ساس کی ذمہ داری نہیں رہی، اور وہ خود غرض ہو کے اپنے لوگوں میں واپس جا کر اپنی نئی زندگی شروع کر سکتی تھی۔ اس واقعے میں جس طرح کی محبت ہمیں نظر آتی ہے اسے خیسد کہا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک اور بات غور طلب یہ بھی ہے کہ روت کا نعومی کے ساتھ رہنے کا فیصلہ نعومی کی بھلائیوں یا اچھے رویے کی وجہ سے نہیں، بلکہ روت کی رحم دل شخصیت کا اظہار تھی۔ اسی طرح یعقوب کے واقعے میں بھی ہمیں خیسد محبت کی شبیہ نظر آتی ہے۔ یعقوب نے اپنے باپ اور اپنے بھائی کو دھوکہ دیا، ان سے جھوٹ بولا اور ان سے چھپ کے دوسرے ملک بھاگ گیا، مگر خدا نے اسے چنا اور اپنے وعدے کو اس کی زندگی میں پورا کیا، جو اس کے دادا ابراہیم سے کیا تھا کہ میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا اور برکت دوں گا۔ تقریباً 20 سال کے بعد یعقوب کو احساس ہوا اور اس نے اقرار کیا کہ جن بھلائیوں اور بخشش کے وہ لائق نہیں تھا، خدا نے وہ خاصد محبت اس سے رکھی۔ بے شک خدا کی خاصد محبت یعقوب کے اپنے اچھے کاموں، خوبیوں یا نیکیوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ خدا کی محبت کرنے والی شریعت کا اظہار تھا۔ اسی لیے خدا نے اپنی خاصد محبت یعقوب کی نسل بنی اسرائیل پر بھی قائم رکھی، اور خدا نے اس وقت بھی اپنے وعدے کو یاد کیا جب بنی اسرائیلی ملک مصر میں فرعون کی غلامی میں تھے۔ خدا نے موسیٰ کو تیار کیا تاکہ وہ اپنے لوگوں کو فرعون کی اسیری سے رہائی دلوائے۔ یہ عمل بھی خدا کی خاصد محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ مگر جب بنی اسرائیلی سفر کر رہے تھے تو اپنی ارد گرد کی قوموں سے ڈر گئے اور شک کرنے لگے کہ خدا ان کی حفاظت نہیں کر سکتا، اور موسیٰ کو جان کی دھمکیاں دینے لگے اور کہنے لگے کہ موسیٰ سے نہیں ہو پائے گا، اور دوسرے سردار کا مطالبہ کرنے لگے جو انہیں آس پاس کی قوموں سے محفوظ کر پاتا۔ خدا کو یقیناً اسرائیلیوں پر غصہ تو تھا، مگر خدا موسیٰ کی سفارش پر اپنا انصاف جاری کرنے سے باز رہا۔ موسیٰ نے وہاں خدا کو اس کا وعدہ یاد دلایا کہ تو اپنی رحمت کی فراوانی سے بنی اسرائیل کے گناہ معاف فرما۔ یقیناً بنی اسرائیل یہاں خدا کی رحمت کے مستحق نہیں تھے، بلکہ صرف اس لیے کہ خاصد محبت رکھنا خدا کی ذات کی صفت ہے، اس لیے خدا نے ان سے بھی وفا رکھی جو بار بار خدا سے بے وفائی کرتے رہے۔ ہوشیہ نبی نے انسان کی وفاداری کو صبح کی دھند یا شبنم سے تشبیہ دی ہے، جو کچھ ہی دیر کے لیے رہتی ہے اور جلد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ خدا کی خاصد محبت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ بنی اسرائیل کی صدیوں کی بے وفائی ایک طرف، بلکہ تمام بنی نوع انسان کی ہزاروں سالوں سے ظلم و ستم، بے وفائی اور خود غرضی کی سیاہی سے لکھے جانے والی اربوں خربوں داستانیں خدا کی خاصد محبت کو باطل نہیں کر پائیں۔ بائبل مقدس میں خدا کی کامل محبت کا بار بار یقین دلایا گیا ہے۔ کامل محبت کا وہ لیول یا وہ مقام ہے جو محبت کی انتہا ہو، یعنی کامل محبت سے زیادہ محبت یا بڑی محبت ممکن ہی نہیں ہو سکتی۔ کامل محبت کے بارے ایک اور پہلو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کامل محبت وقت کے ساتھ ساتھ کم یا زیادہ نہیں ہوتی۔ خدا کی محبت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ خدا کی محبت لازوال بھی ہے، جس کے ساتھ کوئی شرط نہیں، یعنی انکنڈیشنل لو۔ ایوب کی کتاب کے بارے مسیحوں میں عام خیال یہ پایا جاتا ہے کہ ایوب اپنی آزمائش میں پورا اترا، اس لیے خدا نے اسے دگنی برکات سے نوازا، مگر یہ خیال درست نہیں۔ جب ایوب آزمایا گیا تو شروع میں تو اس نے یقیناً حوصلے اور برداشت کا مظاہرہ کیا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ہمت ٹوٹتی نظر آتی ہے۔ ایوب نے اپنی پیدائش کے دن پر لعنت بھیجی اور 9ویں باب میں کہا کہ خدا ناانصاف ہے، کیونکہ وہ نیک اور بد دونوں کو ایک ہی طرح مار دیتا ہے، کیونکہ خدا کے سامنے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ خدا بے گناہ کو آزمائش میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور یہ بھی کہا کہ خدا نے یہ زمین شریروں کے سپرد کر دی ہے تاکہ وہ اپنی بدی میں خوشی مناتے رہیں۔
مگر راس باز کو خوشی دیکھنے کو نصیب نہیں ہوتی۔ ان آیات سے واضح ہے کہ ایوب نے اپنی مایوسی کی حالت میں خدا کو ہر اچھائی اور برائی کا قصوروار ٹھہرایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایوب اپنی آزمائش پر پورا نہ اتر پایا تو پھر خدا نے کیوں اسے دگنی برکات سے نوازا؟ بے شک ایوب کی اچھائی یا کاملیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ خدا کی اپنی کامل محبت کی وجہ سے، جو خدا کی ذات کی خصوصیت ہے۔ ایوب سمیت ہر انسان نے خدا کے حضور گناہ کیا ہے، مگر خدا اپنی لازوال محبت ظاہر کرنے سے باز نہیں رہا۔